ناظرین and welcome to a brand new episode of کہانی پاکستانی with your host عائشہ گیلانی. رمضان کریم. کتنا اچھا لگتا ہے کہ اس مہینے میں میں ہر شو شروع کرتے ہوئے آپ کو رمضان کے لیے دعائیں دے سکتی ہوں. افسوس کی بات ہے کہ یہ مبارک مہینہ اتنی جلدی سے گزر جائے گا جتنی جلدی سے آیا تھا, اور پھر لائف ایز یوزول ہم پھر وہی اپنی ڈیلی روٹینز میں لگ جائیں گے جن میں ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے مصروف رہے ہیں. بٹ ویٹ, رمضان کا تو یہ بھی مقصد ہے کہ ہم نئی روٹینز اور نئے ہیبٹس بنائیں, بہتر لوگ بنیں. تو یہی خیال دماغ میں رکھتے ہوئے آج کے شو میں کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں اور ایسی کہانیاں سنتے ہیں جو ہمارے سامنے اس مہینے کے اہم سبق سامنے پیش کرتے ہیں, یاد دلاتے ہیں اور ہمیں انسپائر کرتے ہیں. کراچی کے فلاحی ادارے جو ضرورت مندوں کا رمضان کر رہے ہیں آسان. افغان روایت سے پاکستانی ذائقے کا حصہ بننے والے کلچے کی کہانی. پاکستانی معاشرے کا حصہ بن جانے والے افغان گھر کیسے لوٹے. کوئٹہ شہر میں پینے کے پانی کی کمی کا مسئلہ ایک بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. رمضان المبارک ہمیں صبر, تحمل اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آپس میں بانٹنے کا سبق دیتا ہے. اس مہینے میں مسلمان نہ صرف روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ خیرات کے نظام سے معاشرے میں برابری پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے مستحق افراد بھی بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. پاکستان میں کئی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں جو چندہ جمع کر کے غریب, نادار اور مستحق افراد میں خوشیاں بانٹتے ہیں, اور ماہ رمضان میں بھی خصوصی طور پر یہ فلاحی ادارے مستحق افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا باعث بنتے ہیں. دیکھیے کراچی سے سعود ظفر کی اس کہانی میں. رمضان المبارک ہمیں نہ صرف صبر کی تلقین کرتا ہے بلکہ یہ مہینہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس مخلوق پر بھی خرچ کرنے کو کہتا ہے جو آپ سے کم حیثیت کے ہوں. اسی جذبے کے تحت ملک میں کئی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن جو تنظیمیں دراصل کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر آج ہم اپنی اس رپورٹ میں کریں گے. تقریباً 17 سال قبل کراچی کے ایک متوسط علاقے سے انتہائی چھوٹے پیمانے پر شروع کی جانے والی ایک فلاحی تنظیم غریب اور نادار افراد کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا کھلاتے اور انہیں کپڑے بانٹتے ہوئے آج ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے, جس کی خدمات کا شمار بہت زیادہ ہے. اور یہ سب ممکن ہوا معاشرے کے ان مخیر حضرات کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جیب سے زیادہ دوسروں کی بھوک کو زیادہ اہم سمجھا. اس ادارے کو الحمدللہ 1999 میں اس کا آغاز ہوا, سیلانی ویلفیئر کا آغاز. ایک کیبن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, دورہ جی میں کیبن ہے, اور دورہ جی میں وہ علاقے کا نام بھی سیلانی چوک ہے اتفاق سے, اور اسی چوک سے سیلانی ویلفیئر کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ سیلانی ویلفیئر سے ایک سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بن گیا, اور اس ادارے کے اندر الحمدللہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں, اس وقت 1800 ملازم اس ادارے سے کام کر رہے ہیں, اور اس ادارے کے اندر تمام غریب, مستحق, یتیم, بے سہارا لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ 7500 ایسے خاندان ہیں جن کی باقاعدہ طور پہ کفالتیں کی جاتی ہیں, بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے. 63 شعبے ہیں ٹوٹل اس ادارے کے, اور 63 شعبے مصروف عمل ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کم و بیش 25,000 لوگوں کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح 25-30 ہزار لوگوں کی صبح سحری کرائی جاتی ہے. 20 سال قبل صرف ایک فرد کی کوشش سے معاشرے کی فلاح کا کام شروع کیا گیا جو آج ایک بڑے اور نامور فلاحی ادارے کی صورت میں غریب اور مستحق خاندانوں کی مدد مستقل بنیادوں پر کر رہا ہے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کئی معاشرتی شعبوں میں خدمات مہیا کر رہا ہے جن میں صحت, تعلیم, غذا, ہنگامی حالات, صدقہ, خیرات, تجہیز و تکفین, قربانی اور دیگر شامل ہیں. افطار کا طریقہ کار ہمارے یہاں یہ ہے کہ روزانہ دن بھر مانیاں بنتے ہیں, پیکٹ تقریباً 6,500 میں نے آپ کو بتایا. اس کی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو اسپتالوں میں, غریب آبادیوں میں, جیلوں میں, مدارس کے اندر, اور راہ چلتے ہوئے ان لوگوں کو بھی جو فرض کیجئے سڑک سے گزر رہے ہیں اور افطار کا ٹائم ہونے والا ہے تو ان کو ہم اسی وقت افطار پیک دیتے ہیں. رمضان شریف کے اندر زکوٰۃ کی بہت بڑی تعداد ہمیں رقم ملتی ہے جس سے ہم اپنے ادارے کے دیگر امور, مثلا اگر جب ہم علاج کراتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے, جو زکوٰۃ ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کراتے ہیں. لیکن رمضان کے اندر افطار اور کھانا یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کم ہی استعمال ہوتا ہے, اس لیے
کہ جب ہم افطار ایک عام طریقے سے بانٹ رہے ہوتے ہیں اور عام طریقے سے کھانا بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ڈیزرونگ نہیں ہوتے. اس لیے خصوصی طور پر ہم رمضان کے اندر جو اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں خصوصاً کھانے اور افطار کی وہ ہم صرف زکوٰۃ عطیے کے پیسوں سے کرتے ہیں. جن معاشروں میں مساوات ہوتی ہے وہی معاشرے ترقی پاتے ہیں اور اسی مساوات کو قائم کرنے کے لیے مخیر اور درد مند حضرات دوسروں کی ضروریات کو مقدم جانتے ہوئے اس کا احساس بخوبی کرتے ہیں. رمضان المبارک میں شام کے اوقات میں جگہ جگہ سجے افطار دسترخوان اس بات کی غمازی نہیں کرتے کہ یہاں زیادہ تر مستحق افراد پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ دسترخوان اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابھی معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو دوسروں کا درد اپنے دل میں بھی محسوس کرتے ہیں. اور اب جاتے ہیں ایک بریک پر، لیکن جلدی سے واپس آئے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ دلچسپ کہانی. ہماری تو کوشش ہے کہ واپس چلے جائیں، افغانی ہیں، ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجبور ہم نہیں کر سکتے اور زبردستی نہیں کر سکتے، زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. مہمان نوازی ان کی 35-40 سال تک کی ہے، نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خراب ہو جائے. We'll be right back. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، ساتھ ہی عدالتیں، ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا. پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. کوئٹہ اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں بہت سے شہری خاص طور سے سحری میں ایک خاص بسکٹ کھانا پسند کرتے ہیں. کلچا کہلائے جانے والا یہ بسکٹ زیادہ تر افغان بیکریز میں تیار ہوتا ہے. افغان روایت سے پاکستانی ذائقے کا حصہ بننے والا یہ کلچا کس طرح تیار ہوتا ہے اور انہیں بنانے والا کون ہے، دیکھیے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں. نصیب اللہ کوئٹہ میں افغانی بسکٹ بنانے والی ایک بیکری میں ملازم ہیں. ان کے مطابق اپنی نوعیت کا یہ خاص بسکٹ یا کلچا آج سے 3 دہائی پہلے کوئٹہ میں اس وقت مشہور ہوا جب افغان مہاجرین یہاں ہجرت کر کے آئے اور مقامی آبادی کو اس سے متعارف کرایا. کلچا اس بسکٹ کا فارسی نام ہے. یہ جو ہے اصل میں افغانستان سے آئے، خاص طور پر کابل سے، اور یہ وہاں پہ بنتے تھے. جب یہ مہاجر لوگ یہاں آئے تو یہاں شفٹ ہوا ہے، تو وہی سے تقریباً 30 سالوں سے کوئٹہ میں بن رہا ہے. تو اس کے تاریخ ہے وہ تو یہ اصل جو یہ افغانستان سے ہے. شروع میں اس طرح کی بیکریوں پر صرف افغانی لوگ ہی کلچا خریدنے آتے تھے، مگر اب یہ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ افغانیوں سے زیادہ آج یہاں پاکستانی آتے ہیں. رمضان میں اس بسکٹ کو خاص طور پر سحری میں استعمال کیا جاتا ہے. 3 مرحلوں میں تیار ہونے والے ان کلچوں کو مزدور انتہائی مہارت سے بناتے ہیں. پہلے جو تھا خالی افغانستان کے لوگ آتے تھے وہی کھاتے تھے، لیکن ایسا ایسا ابھی پاکستانی لوگ بھی زیادہ تر آ رہے اور شہری افراد کے لیے کیک روغانی کلچے لے جا رہے. تو ابھی افغانستان کے لوگوں سے زیادہ یہ پاکستان کے لوگ آتے اور شوق سے لے جاتے. اس میں ہم لوگ جو ہے یہ جو میدا ہے، چینی ہے، گھی ہے، اور اس کے علاوہ انڈے، دودھ، الائچی، سونف وغیرہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اور اس میں اور بیکنگ پاؤڈر جو ہے کیک میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے مٹیریل ہے. افغانی کلچا بھٹی میں 3 منٹ پکنے کے بعد تیار ہو جاتا ہے. اس بیکری میں مزدور دن میں ہزاروں کی تعداد میں بسکٹ تیار کرتے ہیں.
کوئٹہ میں افغانی بسکٹ بنانے والے بیکریوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے، جہاں یہ کلچا 30 سے 50 روپے تک میں فروخت کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ کلچا افغان ثقافت سے پاکستانی ذائقے کا ایک حصہ بنا ہے، پاکستان میں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بھی اپنے آپ کو پاکستانی معاشرے کا حصہ محسوس کرنے لگی ہے۔ پاکستان 30 سالوں سے زیادہ عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کی تعداد 15 لاکھ ہے، اور سرکاری دعویٰ ہے کہ اتنی ہی تعداد میں مزید افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں۔ اب پاکستانی حکومت ان افغان مہاجرین کی اپنی وطن واپسی چاہتی ہے۔ دیکھیے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے والا اب بھی ایک بڑا ملک ہے، جہاں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 15 لاکھ ہے، جبکہ پاکستانی حکام کے بقول لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان پناہ گزین قانونی دستاویزات کے بغیر مقیم ہیں۔ طویل عرصے تک میزبانی کرنے والا ملک پاکستان اب چاہتا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل جلد مکمل ہو۔ پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی چاہتے ہیں۔ ہماری تو کوشش ہے کہ واپس چلے جائیں، افغانی ہیں، ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجبور ہم نہیں کر سکتے ہیں اور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ مہمان نوازی ان کی 35-40 سال تک کی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خراب ہو جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاپ میں ہیں۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹریلی واپس چلے جائیں۔ ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، ان کا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق پاکستان سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے، اور 2016 کے پہلے 6 ماہ میں صرف 5000 افغان پناہ گزین پاکستان سے واپس گئے ہیں۔ 2014 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کے عمل میں بتدریج کمی آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2014 میں الیکشن ہونے تھے تو انسرٹنٹی تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن افغانستان میں کیا لے کر آئیں گے، اور سیکیورٹی جو پیکٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہوا تھا۔ تاہم دنیا اسلم خان کے مطابق غیر یقینی صورتحال 2015 میں بھی جاری رہی، جس کی بڑی وجہ افغانستان کے اندرونی حالات میں ہونے والی مزید خرابی تھی۔ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے بھی اعتراف کیا کہ افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پناہ گزین افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں، سلامتی کی خراب صورتحال کے باعث ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ 2015 کے آخری 6 ماہ میں افغانستان واپس آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد بہت ہی کم رہی۔ پاکستان میں مقیم افغان نوجوان صادق خان کہتے ہیں کہ ان کا دل اب اسی ملک میں لگ گیا ہے اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ اب یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ لگتا ہے کیونکہ پیدائش یہاں پہ ہے، وہ ہم سے بھی ادھر بہت خوش ہے۔ 15 سال 20 سال سے تو ادھر رہ رہے ہیں ہم کلر سیدہ میں، تو اب ادھر یہ ہمیں اتنا یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ہم کوئی یا پردیسی ہے یا کوئی افغان ہے یا کوئی کیا ہے، بس ادھر کا رہائش۔ پاکستان میں زیر تعلیم کچھ افغان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی ملک میں گزرا اور یہاں کا رہن سہن اب ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے پاکستان میں قیام ان کی ترجیح ہے۔ پیدائش افغانستان میں ہوا تھا بگرام میں، بٹ میں 2 سال کا تھا جب ہم پاکستان آئے، تو اس کے بعد مجھے سب کچھ پاکستان سے ہی یاد ہے، تو یہاں پہ بڑا ہو گیا ہوں۔ افغانستان اچھا تھا، میں جب واپس گیا تھا اپنے ڈگری کی وجہ سے، اسکول میں نے یہیں پہ اسکول پڑھے 12 سال، افغانی اسکول یہیں پہ تھا پاکستانی سٹیز میں، تو اسکول یہی کمپلیٹ ہوا، ڈگری لینے کے لیے افغانستان جانا ضروری تھا، تو ایک بار میں گیا تھا افغانستان، اچھا لگا، لیکن کیونکہ ہم 17 سال سے یہیں پہ رہ رہے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ مل جل گئے ہیں اور اچھا زیادہ لگنے لگا ہے، تو سوچ رہے یہیں پہ رہے۔ افغانستان میں کچھ مسائل یہ ہے کہ صرف میرا نہیں، بہت سارے اور لوگوں کا بھی ہے۔ انٹرنل کانفلکٹس ہمارے جو ہے قبائل وغیرہ، انٹرنل ٹرائبس کے بیچ یا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے کلیشز وغیرہ کچھ ہوتی ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے شاید کہ میں یا میرے جیسے اور کہیں لوگ یہاں پر ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جس علاقے سے میرا تعلق ہے بہسود میدان وردک، وہاں پر بھی ہمارے ابھی لڑائی چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی کچھ مسائل وغیرہ یعنی ہے
انسائٹ قبائل کے درمیان یا کچھ رشتہ داروں وغیرہ ان کے ساتھ کچھ یہ مسائل وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر میں دیکھوں تو افغانستان میں جانے کے چانسز کم لگ رہے ہیں, کیونکہ ایک تو گرو اپ میرے یہاں پہ ہوئی ہیں, مائنڈ سیٹ وغیرہ سب کچھ الگ ہے ان سے کچھ ملتا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہو انہیں حق اور باطل یا سیدھے اور غلط چیز کے درمیان اگر انہیں ڈفرینشیٹ کرنا آتا ہو تو ان کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں. میرا یہ ایم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کمیونٹی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اس کمیونٹی کو میں کچھ ریٹرن بھی کروں. تو ایم میرا یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو, اس پاکستان کے لوگوں کو تھوڑا سا سرو کروں. اس کے بعد اگر ہاں مجھے چانس ملا اور کوئی اچھی جاب ملی مجھے افغانستان میں, تو میرا ارادہ ہے کہ میں افغانستان جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی MS کو کنٹینیو کر سکوں. پاکستان میں قانونی طور پر مقیم ان طالب علموں جیسے افغان مہاجرین کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ فی الحال پاکستان نے ان کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان حکومت, اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور عالمی برادری مل کر افغانستان میں ایسے حالات پیدا کریں تاکہ مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے. اور اب لیتے ہیں ایک بریک, لیکن بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ. ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 25 لاکھ. ماہرین کے مطابق 35 سال قبل کوئٹہ شہر میں زیر زمین پانی کی گہرائی کی سطح 200 فٹ تھی, مگر اب 1000 فٹ پر بھی پانی موجود نہیں ہے. جلدی سے واپس آئیے گا. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. رمضان کے روزے صرف اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں, یہ اس لیے بھی فرض کیے گئے ہیں کہ روزوں کی بھوک پیاس روزے دار کو محروم لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی دیں. بات ہو رہی ہے پیاس کی, تو بلوچستان کے لوگوں کو پینے کے پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق خاص طور سے کوئٹہ شہر میں یہ مسئلہ ایک بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. ڈیٹیلز دیکھیے اس رپورٹ میں. کوئٹہ کے علاقے کلی کمرانی میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. چھٹی کلاس کے طالب علم محمد ارسلان کے گھر کے قریب ایک ٹیوب ویل ہے جہاں صرف صبح کے اوقات میں پانی ملتا ہے. ارسلان اکثر صبح اسکول جانے کے بجائے اس ٹیوب ویل پر حاضری دیتا ہے, اس لیے اسکول میں اس کی حاضریاں کم ہیں. میں اسکول جاتا ہوں, اسکول سے واپس آتا ہوں تو پانی لینے جاتا ہوں. مجھے پورا دن پانی بھرنا پڑتا ہے, مجھے پڑھائی کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. ہم ٹیوب ویل والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 200 روپے دو, پھر ٹیوب ویل کی مرمت کی جائے گی. ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. شہر کے 80% علاقوں میں لوگوں کو قلت آب کا مسئلہ درپیش ہے. محکمہ واسا کے اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ شہر میں روزانہ 4.5 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہے, مگر واسا کا ادارہ صرف 2.5 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کو یقینی بنا سکتا ہے. باقی علاقوں میں لوگ یا تو دور دراز کے علاقوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہے یا باریک قیمتوں پر ٹینکر کا پانی خرید رہے ہیں.
एक रफ एस्टिमेट है कि 25 लाख। माहिरीन के मुताबिक 35 साल कबल कोयटा शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की गहराई की सतह 200 फीट थी, मगर अब 1000 फीट पर भी पानी मौजूद नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक मालूम हुआ है कि कोयटा शहर में हर साल पानी की सतह 3 मीटर नीचे जा रही है। माहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा चेक डैम्स की तामीर पर तवज्जो देनी चाहिए। एक बात तय है कि जिस तरीके से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, जिस तरह ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, अगर ये सूरत बरकरार रही तो कोयटा शहर के 25 लाख लोग इसका बर्डन कोयटा का एक्वीफायर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सूनर देन लेटर अल्टरनेट सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर को छोड़ के आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको स्टोरेज डैम बनाने पड़ेंगे, वहाँ से आपको पानी पंप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है। लियाकत अली बुगटी महकमा वासा के चीफ इंजीनियर हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान शहर में पानी की किल्लत के मसले को दूर करने के लिए कोशा है। उनके मुताबिक एक मंसूबा बनाया गया है जिसके तहत पटफीटर कैनाल से कोयटा को पानी फराम की जाएगी। इस मंसूबे से शहर का आइंदा 25 सालों तक के लिए पानी का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान इसमें ख़ास पानी के मसले पे सिर्फ कोयटा का नहीं पूरे बलूचिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगा है जिसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में वासा ने तो अपना ये दे दिया है कि कुछ ट्यूबवेल रिप्लेस करने हैं और कुछ मशीनरी खरीदना है, कुछ ये जो ट्यूबवेल ख़राब होते हैं ताकि शॉर्ट टर्म में वो मसला हल होता जाए। मिड टर्म में कोई मंगी डैम है जिस पे काम ज़मीन भी ले लिया, जिस पे भी काम होना है। और लॉन्ग टर्म पे ये उन्होंने प्रपोज किया है कि पटफीडर कैनाल से कोयटा को पानी दिया जाए। हुकाम के मुताबिक कोयटा में वासा के 340 ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 30 खुश्क हो गए हैं। 3000 के करीब गैर कानूनी ट्यूबवेल इसके अलावा हैं जो ज़मींदारों और टैंकर्स वालों के हैं। इन ट्यूबवेलों की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को नुकसान पहुंच रहा है। हर जगह हम छापे मारे, इलीगल बोर जहाँ भी लग रहे हैं हम उनका सामान कब्जा कर रहे हैं, उनको जुर्माने भी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी केस चला था कि ये जो बोर इलीगल लग रहे हैं इन पे पाबंदी डीसी वो किया था उसमें। अब ऐसे जगह भी हैं जहाँ वासा पानी नहीं दे सकता है। कई इलाके हैं वहाँ बोर लगे हुए हैं, लोगों का कतार है, बाल्टी में वो अपना घर वाला पी रहा है, लोग कतार से पानी भी भर रहे हैं। अब लोग उनको हमने रिक्वेस्ट डीसी को और हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था इनको लीगल करार दिया जाए जो इलीगल है, ताकि लोगों को पानी मिले। माहिरीन के मुताबिक कोयटा शहर में किल्लत आब की एक और बड़ी वजह इसकी बढ़ती हुई आबादी है। हुकूमत को बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स की तामीर को यकीनी बनाना होगा। नाज़रीन, आज का शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और बताइएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़। With his deep South gospel roots and instinctive understanding of blues and country, Elvis Presley integrated an African-American sound with a white boy's delivery. But in contrast to squeaky clean pin-ups of the time like Pat Boone, he moved to the music. Elvis projected an image that was so raw, so passionate and so sexual that he was branded subversive and dangerous. Like that other great icon of his time, Marilyn Monroe, he was endlessly contradictory. A mama's boy who made other mamas want to lock their daughters up and throw away the key. Elvis Aaron Presley was born in Tupelo, Mississippi on the 8th of January 1935, with an identical twin brother, Jesse Garan, still born.
His family were poor. His father, Vernon, regarded as something of a